اللہ بندوں کو عزت کا، شرافت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو اللہ اپنا دوست اور مقرب کہہ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بڑے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی عزت کو بڑھانے کی خاطر کہتے ہیں فلاں ایس ایچ او میرا دوست ہے، فلاں ایس پی، فلاں ڈی ایس پی، فلاں ایم ایل اے، ایم پی اے، مشیر، وزیر، صدر، وزیر اعظم کے ساتھ میری دوستی ہے، ان بڑی بڑی شخصیات تک میری پہنچ ہے۔ یعنی اپنی عزت کو بڑھانے کی خاطر ایسا کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے نہ دیکھو، جن کے ساتھ میرا تعلق ہے ان کو بھی دیکھو۔ تو اسی بات کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو اللہ کہے کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے مقرب بندے ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کے اندر دونوں طرح کی آیات ہیں، جس میں دوستی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور بندوں کی طرف بھی ہے، یعنی بندے اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ بندوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، یہاں اللہ کہتا ہے خبردار جو اللہ کے دوست ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان ولی اللہ الذی، کہ بے شک اللہ دوست ہے، یعنی دوستی کی نسبت رب کی طرف، دوستی کی نسبت بندوں کی طرف، دونوں طرح کی آیات موجود ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ بھی بندوں سے پیار کرتا ہے اور بندے بھی خدا سے پیار کرتے ہیں۔ یہ محبت یک طرفہ محبت نہیں ہے بلکہ دو طرفہ محبت ہے، کہ اللہ بندوں سے پیار کرے تو کیا پیار ہے، اور بندے خدا سے پیار کرے تو کیا انداز ہے۔ جب بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں تو وہ اس کی اطاعت کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اور جب اللہ بندوں کے ساتھ پیار فرماتا ہے تو اللہ بندوں کو عزت کا، شرافت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ عزت کا تاج ان کے سروں کے اوپر رکھ دیتا ہے، کہ وہ تاج کیا ہے کہ بندے جب عبادت کے اندر حد کر دیتے ہیں، ساری زندگی اللہ اللہ کر کے اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی کے اندر جلاتے رہتے ہیں، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزار دیتے ہیں، اور پھر جب ان کی عبادت و ریاضت، ان کی محنت، ان کی مشقت اللہ جل شانہ اس کو قبولیت کی سند عطا فرماتا ہے، تو اللہ کسی کو داتا بنا دیتا ہے، کسی کو خواجہ بنا دیتا ہے، کسی کو بابا فرید بنا دیتا ہے۔ یہ گویا اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما رہا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ ان کی محبت پوری کائنات کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دعا جبریل، اللہ جبریل امین کو بلاتا ہے، اللہ فرماتا ہے احب فلانا، اے جبریل امین یہ دیکھ لے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ ہوئے زمین پہ پیار فرماتا ہوں۔ یار ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے کہ ہم ان اولیاء کے ماننے والے ہیں جن کا نام لے کر اللہ جبریل امین کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے گویا میں اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہوگا اے جبریل میں داتا گنج بخش علی حجویری سے پیار کرتا ہوں، میں بابا فرید سے پیار کرتا ہوں، میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پیار کرتا ہوں، میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں۔ اے جبریل تو بھی ان مقدس شخصیات کے ساتھ پیار فرما، اور پوری روئے زمین کے جتنے بھی ایمان والے ہیں اہل اللہ کے ساتھ جو پیار کرنے والے، نسبت رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی ان اولیاء کی محبت پیدا فرما دے۔ تو گویا یہ جو داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب کے ساتھ ہماری محبت ہے، یہ اللہ جل شانہ نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ جل شانہ جن کو عزت عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ جن کو عزت کی مسند عطا کرنا چاہتا ہے، ان کے دلوں کے اندر ان اولیاء کی محبت رکھ دیتا ہے، اور اللہ جس کو برباد کرنا چاہتا ہے اولیاء کی نفرت ان کے سروں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتبازلین فیّا والمتزاورین فیّا، جو ان اولیاء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کو ملنے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبرائیل ان کے ساتھ میں محبت فرماتا ہوں اور ان کے ساتھ بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ پیار فرما۔ تو یہ جو محبت ان اولیاء کے ساتھ اصل کے اندر اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے، اور اہل سنت و جماعت کو مبارکباد ہونی چاہیے کہ یہ اولیاء کاملین اللہ نے عطا بھی ہمیں فرمائے ہیں، اور ان کی محبت بھی اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی
یہ کرم نوازی ہے خاص طور پر اہل سنت و جماعت پر۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیف تقول فی رجلا، یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے ولم یلحق بہم، لیکن یا رسول اللہ ان جیسے اعمال نہیں کرتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی کا سوال دیکھیے کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک دلی تعلق ہے، اس وجہ سے وہ بندہ نیک ہے، اچھا کام کرتا ہے، اچھے اعمال کرنے والا بندہ ہے، لیکن اس جیسے اعمال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، بندے کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ پیار فرماتا ہے۔ تو گویا کل اہل سنت و جماعت کا حشر داتا گنج بخش اجمیری کے ساتھ ہوگا، غوث پاک کے ساتھ ہوگا، خواجہ معین الدین کے ساتھ ہوگا، بابا فرید رحمہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اور پیر مہر علی شاہ کے ساتھ ہوگا۔ تو ان اولیاء کی محبت جو ہے یہ نسبت بڑی فائدہ دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مشہور حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور یہ بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ بتا کوئی نماز ہے، کوئی روزے، زکوٰۃ، حج کی تیاری بھی کی ہے قیامت کے لیے کہ بس ایسا سوال کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی خاص تیاری نہیں ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا پیار کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، اے میرے صحابی پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جن کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے ساتھ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ہم جو نسبت رکھتے ہیں اولیاء کاملین کے ساتھ، ان کی صفوں کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کا چند دن پہلے اسی ہفتے کے اندر عرس گزرا، سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں، الزامات ان اولیاء کاملین کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ جن کے ساتھ پیار کرے ہم ان کے ساتھ نفرت کریں کتنی بد نصیبی ہے۔ بھئی اللہ جن کو اپنا ولی کہہ رہا ہے، اللہ جن کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ان اولیاء کے ساتھ نفرت کرو، ان کی تعلیمات کے ساتھ تم نفرت کرو؟ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے بھی دوست ہوتے ہیں، اور جو ان اولیاء کاملین کی نفرت دلوں کے اندر رکھتے ہیں اللہ جل شانہ ان کے سینوں سے ایمان کو کھینچ دیتا ہے، ان کے سینوں سے اللہ ایمان کو نکال دیتا ہے، ایمان نہیں رہتا۔ اور پھر اعتراض یہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اولیاء کاملین کے مزارات پہ جاتے ہیں، بھئی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر آپ ان اولیاء کے مزارات پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں کیوں دعائیں کرتے ہیں؟ رب کے گھر میں مسجد میں دعا مانگو۔ یہ اعتراضات کیا جاتا ہے، ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ سوال بھی ہوتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر ان صوفیاء کے اہل اللہ کے مزارات پہ، ان کے مرکز پرنور پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں دوستو یاد رکھو اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ اہل اللہ کے مزار پہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ ہے ان کا نام ہے حضرت حنہ، اور حضرت مریم کے والد کا نام ہے حضرت عمران۔ ان کو اللہ رب العالمین نے بڑے خاندان سے، بڑے قبیلے سے پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے ان کو اولاد عطا نہیں کی۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر صبر، شکر، نیاز مندی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ مالک تیری رضا کے ساتھ راضی ہے، تو اولاد دے تب بھی راضی، نہ دے تب بھی راضی۔ ایک دن حضرت حنہ جو حضرت مریم کی والدہ ہے، یہ ایک دن گھر کے اندر صحن میں سوئی ہوئی تھی، دن کا وقت تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، درخت کے نیچے سوئی ہوئی تھی، تو ایک چڑیا کو دیکھتی ہیں، اور چڑیا آتی ہے، اس کے منہ کے اندر دانے ہوتے ہیں، اور دانے اپنے بچے کے منہ کے اندر ڈالتی ہے، چونچ کے اندر ڈالتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، پانی پلاتی ہے۔ یہ محبت بھرا منظر حضرت حنہ دیکھتی رہی تو دل پہ چوٹ لگی کہ مالک میں بے اولاد ہوں، مجھے بھی صاحب اولاد کر دے، مجھے بھی اولاد نرینہ عطا فرما دے، تاکہ میرے آنگن کے اندر بھی خوشیاں بکھیر دے، میں بھی اپنی اولاد کے ساتھ خوشیاں کر سکوں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی اور کہا مالک اگر تو مجھے اولاد دے گا، صاحب اولاد کرے گا، تو میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس کی
رکھوالی کے لیے میں اپنے اولاد کو وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت حنا کو اللہ نے حضرت مریم کی صورت میں اولاد عطا کی۔ اب جب حضرت مریم کی اولاد ہوئی، حضرت مریم چونکہ لڑکی تھیں، بچی تھیں، تو انہوں نے عرض کی کہ مالک وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ مذکر مؤنث برابر تو نہیں ہو سکتے، یہ تو میں نے بچی جنم دی ہے، اب یہ بچی کس طرح میں اس کو وقف کروں، کس طرح یہ بیت المقدس کی حفاظت کرے گی؟ مالک یہ تو بچے کا کام تھا، یہ تو لڑکے کا مردوں کا کام ہے، یہ بچی کیا کرے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ اے حنا، جو برکت اللہ تعالیٰ اس بچی کے ذریعے عطا کرے گا وہ بچے کے ذریعے بھی نہیں ملے گی۔ اور ایسا ہی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو اولاد نرینہ عطا کرتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ ڈبل جس کے ساتھ خوش ہوتا ہے تو اس کو اللہ بیٹی کی صورت میں نعمت رحمت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس بیٹی کو ہم برکت والا بنائیں گے۔ اب اسی سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی۔ بہرحال جب حضرت حنا سلام اللہ علیہا کی بیٹی حضرت مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہو گئی، اب ان کو وقف کرنے کی جب باری ہے تو اب دیکھا گیا جو بیت المقدس ہے اس کے قریب سارے حجرے ہی حجرے تھے، اور ان حجروں کے اندر وہ لوگ رہا کرتے تھے جو بیت المقدس کی حفاظت کا کام کیا کرتے تھے، بیت المقدس کی صفائی ستھرائی کا کام، اس کے اندر جو وقف ہو چکے ہوتے تھے وہ لوگ رہتے تھے۔ اب جتنے بھی بیت المقدس کے اطراف میں رہنے والے افراد تھے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ عورت تھی، بچی تھی، اب ان کی حفاظت کرنا اور ان کی کفالت کس کی ذمہ داری ہوگی، اس کے لیے اقلام ڈالی گئی، کرے ڈالے گئے، کیونکہ یہ بڑے خاندان کی لڑکی تھی اور ہر بندہ چاہتا تھا کہ کاش یہ میرے نصیب کے اندر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب کے اندر حضرت مریم کی کفالت آئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ خالو لگتے ہیں حضرت مریم کی۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کی کفالت کے اندر تھیں۔ یہ کیا کرتے تھے زکریا علیہ السلام، ان کو دن کے اوقات میں کھانا پینا، ان کی جو ضروریات کی اشیاء تھی وہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ دن بھر روزہ رکھتی تھیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اگر کہیں باہر جاتے تو تالا لگا کر جاتے تھے، ان کے حجرہ کو بند کر کے مکفل کر کے جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام لیٹ ہو گئے، تاخیر سے آئے تو دل کے اندر پریشانی تھی، خوف یہ تھا کہ حضرت مریم کو کھانا پانی، ان کو روزہ تھا، ان کی افطاری کا ٹائم گزر چکا تو ان کو کھانا کہاں سے ملا ہوگا، پانی کہاں سے ملا ہوگا، انہوں نے افطاری کیسے کی ہوگی، یہ خوف دل کے اندر تھا۔ جلدی سے حضرت زکریا علیہ السلام حجرہ مریم کے پاس جب پہنچے تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے دروازہ کھولا، وقفلھا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندھا رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، لاک کھولا، اندر گئے تو دیکھا تو حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا قال انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پھل آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو دل چوٹ کھا گیا اور دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی باری تعالیٰ مجھے بھی صاحب اولاد کر دے، اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ دیکھ تو نے عمران کی بیٹی کو کتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ ان کو آسمانوں سے رزق مل رہا ہے، پھل مل رہے ہیں، اور غیب سے ان کو خزانے مل رہے ہیں کہ مالک مجھے بھی صاحب اولاد کر دے۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی، 120 سال کی عمر ہے، جوانی گزر چکی، بڑھاپا ہے، اب بچے دینے کی عمر نہیں ہے، بیوی باندھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی۔ اور دعا کہاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی حجرہ کے اندر وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا گھر بیت المقدس موجود ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے، جہاں اتنے اللہ کے نبی پیغمبر وہاں پہ آئے ہیں، بیت المقدس ان کا ٹھکانہ رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے اندر نہیں جا رہے بلکہ اس حجرہ مریم کے اندر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ مجھے بھی صاحب اولاد کر دے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جب اس متبرک مقام پر کھڑے ہو گئے زکریا علیہ السلام نے حجرہ مریم کے اندر دعا مانگی تو
تو اللہ جل شانہ نے پھر کیا فرمایا؟ فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، اللہ نے اس وقت فرشتوں کو ندا دی، فرشتوں کو کہا اے فرشتوں، اس وقت جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر اسی حجرہ کے اندر کھڑے تھے، کہا کہ یبشرک بیحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کو جاؤ بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے، اس لیے کہ میرے زکریا نے میری نیک بندی کے حجرے کے اندر متبرک مقام پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے۔ میں رب ذوالجلال حضرت زکریا کی عمر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی ولیہ کی چوکھٹ کی وجہ سے اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جا کے اعلان کر رہا ہوں، اعلان کر دو اور خوشخبری سنا دو، میں نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ میرے یہ اہل اللہ کے جو مزار ہیں یہ متبرک مقامات ہیں، اس لیے جہاں بھی متبرک مقامات ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ آپ جائیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دل کو جو سکون ملے گا، کیا وجہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے وہاں چلا کاٹتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں قدموں کے گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امام مرکد پیر سنجر حرم، یہ اللہ والے تھے، یہ اہل اللہ ہیں، یہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے اللہ ہر جگہ سنتا ہے، اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کچھ خاص جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ کی رحمتوں کا بھرپور نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر مقامات فرمایا، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اصحاب کہف کا جو کتا ہے، وہ کتا جس کیفیت اور حیات کے ساتھ اس کی جو حیات جلوس ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اس لیے کہ کتا عام کتا نہیں ہے، اولیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والا کتا ہے۔ یہ کتا جب بیٹھتا ہے، جو بیٹھنے کا انداز ہے، رب اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اصحاب کہف کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کون ہے؟ یہ نبیہ تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہو سکتی، اللہ کی ولیہ ہے، نیک بندی ہے۔ تو اہل آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اللہ نے جن کو حج کی ایک زیارت کے ساتھ مستفید کیا، اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ جب بدن محسر سے گزرتے ہیں، وادی محسر سے گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ وہاں سے جلدی گزرتے ہیں نا، دوڑتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے گزرا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ عذاب کا نزول ہوا تھا۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، ہاتھیوں کو اللہ نے وہاں پہ تباہ و برباد کیا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی وہاں سے گزرا کرتے تھے تو جلدی جلدی اپنی سواری کو گزار لیا کرتے تھے۔ تو حکم ہوا، حالانکہ عذاب کب کا آیا؟ ختم ہو چکا، لیکن فرمایا کہ یہ مقام ایسا ہے جہاں پہ ایک دفعہ عذاب آیا تھا، اب قیامت تک کے لیے رب نے اعلان کر دیا کہ جب بھی یہاں سے گزرو تو تیزی تیزی گزرو۔ اور جہاں متبرک مقامات ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ متبرک مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن بھرا ہوا ہے دلیلوں سے، نسبتوں سے، ان نسبتوں کا فائدہ ملے گا، اس تعلق کا فائدہ ملے گا، اس محبت کا فائدہ ملے گا اگر ان اولیاء کے مزارات پہ ہم جاتے ہیں، وہاں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ صاحب مزار سے مانگو، بلکہ صاحب مزار کا وسیلہ دے کر اس کے توسل سے، اس کی برکت سے مانگا جائے تو اللہ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان اولیاء کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔